بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کریں گے تکلیفوں، پریشانیوں اور آزمائشوں پر صبر کیسے کریں۔ پریشانی اور تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو آتی ہی رہیں گی، لیکن اس کا سامنا کیسے کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم اس درد کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کبھی چڑچڑا ہو جاتا ہے، کوئی تو اتنا زیادہ درد اور تکلیف میں خود کو کھو دیتا ہے کہ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ وہ خود کشی جیسا گناہ کرتا ہے۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ ہم آزمائیں گے، پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں فیوچر کی ٹینشن، کہیں اولاد کا غم، کہیں کسی چیز کا ڈر، الگ الگ طریقے سے مومن کو آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد میرے رب نے چھوٹی سی آیت فرما کر سب مشکل تکلیفیں آسان کر دی کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ مطلب تکلیفیں، پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن جس نے اس پر صبر کر لیا، آخر میں اسے خوش کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیے، پریشانیاں اور مشکلیں تو زندگی میں آئیں گی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ زیادہ مشکلوں، آزمائشوں اور تکلیفوں سے انہیں یہ آزماتا ہے جس سے وہ محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ رب کا اپنے بندے سے محبت کرنا، ہمیں تو رونا آ جانا چاہیے یہ سنتے ہی میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا اپنے نبی علیہ السلام کو کیا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے لیکن ہم صبر نہیں کر پاتے۔ اس سے سب سے پہلی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ اور میں تو یہ بھی کہوں گی، سوشل میڈیا پر جو شعر و شاعری والی ویڈیو آتی ہیں، بہت بیچاروں سی لائن والی، جس میں ماشاء اللہ سے آپ کو صحیح بتایا جا رہا ہو اور اللہ کی قدرت کو اس میں پیش کیا جا رہا ہو، اللہ جانے یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں، یہ زہر کی طرح ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے انسان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور انسان کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور جس طرح کی ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹ لیں گے انسٹاگرام یا کوئی بھی سوشل پلیٹ فارم پر، وہ آپ کو ویسے ہی طرح کی بے شمار ویڈیو شو کرے گا، اور آپ ایک ایک کر کے دیکھتے جاؤ گے اور کھوتے جاؤ گے، مزید اپنے آپ کو اوور تھنکنگ اور ڈپریشن کا مریض بنا لو گے۔ جب پریشانی کبھی آئے یا نہ بھی آئے تو خود کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رکھنا سیکھیے۔ اس کے علاوہ آپ کے درد کی کوئی دوا ہے ہی نہیں۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹرکٹلی چپ رکھیے، کچھ بھی ہو مجھے ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز نہیں چھوڑنی مطلب نہیں چھوڑنی۔ اپنے زبان کو ذکر سے تر بتر کر دیجیے، اس تلک سے اس کا ذکر کرتے رہیے۔ ذکر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی کچھ پڑھا جائے یا وضو کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ کر کچھ پڑھا جائے۔ ذکر کبھی بھی کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے، جب آنکھ کھلے تب، خاموش بیٹھے ہو تب، بس ذکر کرتے رہیے۔ یہ آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کے کردار کو بہت خوبصورت بنائے گا، جس سے آپ کو اپنے رب کی سچی محبت اور روح کا سکون حاصل ہوگا۔ ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اب یہ صبر کہتے کسے ہیں؟ ہم سب کے سامنے رو رو کر اپنا حال بتا دیتے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صبر کر رہے ہیں، تو اسے صبر نہیں کہیں گے، اور ایسے صبر پر خوشخبری نہیں ملتی، کیونکہ یہاں ہم لوگوں کے سامنے مایوسی کا اظہار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر زیادہ یقین کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو درد کو کم کرے یا صبر پر اثر دے۔ تو کوشش کیجیے کہ خود صبر کریں اور اللہ پاک پر یقین رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں صبر کے لیے دعا کیجیے اور خوبصورتی سے صبر کرنے کی انشاءاللہ بیسٹ سے بیسٹ ملے گا۔ آخر میں توقع رکھیے اپنے رب پر، اس رب پر جو آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی بے خبر نہیں، جس سے نہ اونگ آتی ہے نہ ہی نیند، جو بے شک آزمائشیں سخت لیتا ہے لیکن بدلے میں اجر ایسا دیتا ہے کہ بندہ اپنی تمام تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ وعدہ اللہ کبھی نہیں
تو 2 بار کیا ہے۔ اگر آپ اس وقت بہت اداس ہیں اور مایوس ہو رہے ہیں تو فوراً یہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ دعا: ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، جس میں خوف الہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی جو سنی نہ جائے، اور ایسی نفس سے بھی پناہ مانگتی ہوں جو صحیح نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ اے اللہ، میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا اللہ، میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ یا اللہ، مجھے نیک رستے پہ چلا دے۔ یا اللہ، مجھے صبر کرنے والی بنا دے۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شیطان کی باتوں میں آ جائیں اور مایوسی کی طرف چلے جائیں۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو مایوسی سے بچانا ہے۔ جتنی بھی بڑی مایوسی ہے اپنے اللہ کو بتانا ہے۔ اپنے اور اللہ کے درمیان مایوسی کو نہ آنے دیجیے گا، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی واپس لوٹنے میں۔ جب بھی اداسی ہونے لگے تو فوراً کچھ ایسا ڈھونڈنے کی کوشش ہونا چاہیے جس سے اللہ کی قربت مل سکے، پھر چاہے وہ قرآن کے الفاظ ہو، فوراً کوئی دینی لیکچر ہو، یا چھوٹا سا کلپ، یا پھر کوئی مسنون دعائی کیوں نہ ہو۔ ایسی چیزیں جو اللہ کی یاد دلائیں، جو اللہ کو محسوس کرائیں۔ ابھی جو دعا آپ پڑھ رہے ہیں اسے دوبارہ پڑھیے: ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ربنا وتقبل الدعاء۔ صبر کیا ہے؟ صبر خاموشی نہیں ہے، صبر صدا ہے، اللہ کو پکارنے ہوئی صدا، وہ صدا جو لوگوں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ صبر توکل ہے، وہ توکل جو لوگوں کے خاک چھاننا چھوڑ دیتا ہے، جو صرف اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے، جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر گڑ گڑانا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں سے چھپ کے صرف اللہ کے آگے رونا سکھاتا ہے، صرف اللہ کو سب بتانا سکھاتا ہے۔ صبر تو امید ہے ایک نئی دنیا کے وجود میں آنے کی، اندھیروں سے روشنیوں کے سفر کرنے کی، ٹوٹے جھوٹے سہاروں سے اللہ کو مل جانے کی۔ صبر تو سب ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، وہ تو ہر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپ اتنا اکیلا محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے حالت کو سمجھنے والا، آپ کی دعاؤں کو سننے والا، تو اللہ ہے آپ کے پاس۔ یہ صبر تو صرف ایک مقرر وقت کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد کوئی خوشخبری ملتی ہے۔ صبر خالی ہے کیونکہ انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے، اور عرش سے پھر رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ کہ صبر واقعی بہت مشکل ہے، تب بھی جب اللہ بھی ساتھ ہو۔ کیا واقعی؟ اور ایک بات ممکن ہے، جس چیز میں اتنی دیری لگ رہی ہے اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ ممکن ہے آپ کی شادی میں رکاوٹوں کا آنا، آپ کا نکاح ابھی نہ ہونا، اس میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ ممکن ہے آپ کا جو نکاح ہو کر ٹوٹ گیا ہے اسی میں آپ کا سکون ہوا ہے، آپ کا صلح ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو اولاد ہونے میں رکاوٹ آنا یا اولاد نہ ہونا، اس میں ہی اللہ نے بہتری لکھی ہو۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کا یا کسی چیز کا آپ کو چھوڑ دینا، اسی میں اللہ نے بہتری لکھی ہو، اسی میں آپ کا فائدہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور خرید ہے کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ خواہ فکروں میں مت ڈوبا کرو، نہ ہی کچھ سوچا کرو، نہ غصہ کیا کرو، نہ چڑچڑا پن دکھایا کرو۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ اپنے بندوں کو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے رہو، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اسی لیے صبر کرنا سیکھیے۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے
وہ جانتا ہے کہ آپ کا کب کن وقتوں سے گزرے ہو۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سنو بہت آزمائشیں ستا رہی ہیں، سنو بہت اداس ہو رہے ہو، تو ایک مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے ہم تم بیان کر کے دیکھو، اپنے اللہ سے مانگ کے دیکھو۔ آمین ثم آمین۔